اب یہ ہر بندے نے بات پکائی ہوئی ہے اور اچھا ہے، حدیث میں ہے ان المنافقین انما کانوا یعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ منافق بغض علی سے پہچانے جاتے تھے. اور اس پہ آگے تو شاعروں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے، منافق بغض علی سے، منافق بغض علی سے. تو جو اصول لکھا ہے پیچھے کہ بغض علی بھی جہنم ہے اور بغض صدیق اکبر بھی جہنم ہے، حب علی بھی جنت ہے، حب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جنت ہے. اب اس سے یہ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ محبت پر بھی ایک طرح کا حکم ہے اور بغض پر بھی ایک طرح کا حکم ہے. تو پھر یہ صرف تقریر کیوں کی جاتی ہے کہ بغض علی سے نسب نکھرتا ہے، نام علی سے نسب کا پتہ چلتا ہے حلالی ہے یا حرامی ہے. پھر تو جو مولا علی سے کئی درجے پہلے ہیں امامت میں، ایمان میں، ان کے نام سے تو بطریق اولا نسب کا پتہ چلے گا. یعنی وہ جو اصول ہے اس کے خلاف اس کو ڈیمیج کر کے کتنا سفر رفض کا طے کر دیا گیا ہے. اب میں اس پر ابھی بخاری مسلم پیش کروں گا. یہ فتح الباری فی شرح البخاری جو ابن رجب حنبلی کی ہے، اس میں انہوں نے جہاں یہ بحث کی کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اس پر انہوں نے تفصیلاً بحث کرتے ہوئے یہ کہا روی ان المنافقین انما کانوا یعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بیان نہ ہو، یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ اس سچی بات کو جو رفض کا ایک ان کا ایک چکمہ بنا کے دلیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کا ایک اعلی کار اس کو قرار دیا جاتا ہے. ابن رجب حنبلی نے یہ شرح میں کہا، کہتے ہیں وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، کابی بکر و عمر، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ، پھر ان سے تو مزید اچھی طرح منافقت کا پتہ چلتا ہے ان کا نام لینے سے. یعنی وہ حقیقت ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں اس عہد کے اندر بھی، مگر جو اصول ہے وہ تو پورا ماننا چاہیے. آج دکھاؤ مجھے کس نعت خان نے یا کس خطیب نے یہ بتایا ہے کہ مجمع میں نام لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاکہ منافقوں کا پتہ چل جائے. تو کیوں نہیں بتایا؟ مولا علی کے ذریعے سے منافقوں کا پتہ چلنا بعد میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے منافقوں کا پتہ چل جانا یہ پہلے ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے سے منافقت کا پتہ چلتا ہے، منافقت اور شجرے کا پتہ چلتا ہے، یہ برحق ہے. مگر ان سے کافی پہلے یہ شان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابی بکر و عمر فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ، وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے ان کا نام لیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو. کھرے کھوٹے کا پتہ کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو. اگر یہ پہلو چھپا دیا گیا ہے اور صرف وہی بیان ہو رہا ہے تو پھر جو اعلیٰ حضرت نے اصول ابھی بتایا وہ کہاں گیا؟ جو مجدد صاحب نے بتایا وہ کہاں گیا؟ پھر تلازم کہاں رہا؟ پھر توازن کہاں رہا؟ پھر بیلنس کہاں رہا؟ پھر سنیت کا عقیدہ کہاں رہا؟ یعنی ادھر تو اسی بنیاد پر بیٹھے ہوئے بندے پر یا کسی پر فتویٰ لگا دیا گیا، اور یہ جو ان سے بھی اہم ہیں ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ دوسری بات رافضی کرتا ہے، دن رات کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے،
اور وہ یہ کر کے کوستا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ پلید رافضی انہی لفظوں سے یہ بول کر وہ گالی دیتا ہے اپنے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اس کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اگرچہ لفظ جو اپنی جگہ ہیں وہ پاک ہیں, وہ حقیقت ہے, لیکن وہ جس مقصد کے لیے اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں ان سے پھر سنی ان کے ذاکروں سے سن کر اور یہ نعت خان سن کر آگے ان کا دھندا پورا چلا رہے ہیں, اور وہ بیٹھے گھر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح ان کو ڈگر پہ چلایا تھا یہ چل گئے. تو آج کا ہمارا موضوع جو تلازم والا ہے, یہ سارے علماء کو, سارے نعت خانوں کو, خطیبوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ بات برحق ہے مگر آدھی ہے, پوری بیان کرو, اور وہ بیان کر کے لوگوں کو کہو اب ذرا تھوڑا سا آگے بھی چلو, کیونکہ جو کانا نہیں اسے کیا خطرہ ہے. تو ہم کانے نہیں, ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے سے منافقت کا پتہ چل جاتا ہے اور شجرے کا پتہ چل جاتا ہے, مگر یہ بعد کا مقام ہے. ان سے پہلے بھی ذاتیں ہیں کہ جن کا نام لینے سے شجرے کا پتہ چل جاتا ہے.